درمیان والی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کچھ پتا ہے کہ 4 مقامات پہ یہ آیت لفظ بدل کے ہے, 4 مقامات پہ ہے. یہ سورہ جمعہ سن لیا تم نے, سورہ جمعہ, اور سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا, انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. رسول کا کام آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. رکے رہنا, سورہ آل عمران دیکھ لینا, جا کر کے دیکھ لینا اس آیے مبارکہ کو. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں رسول کو مبعوث کر دیا. کن میں مبعوث ہوئے ہیں رسول؟ مومنین میں. کن میں سے اٹھے ہیں؟ مومنین میں سے. کہاں سے آئیں؟ مومنین میں سے. تو اللہ تو یہ کہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث منہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے انہی پر مبعوث کر دیا. تو پیغمبر آئے مومنین میں سے. بس میں نے پہنچ گئی. اچھا, تو ایک مقام ہے سورہ جمعہ, دوسرا مقام سورہ آل عمران. 2 مقامات ہو گئے پیغمبر کے فریضے. تیسرا مقام سورہ بقر, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے تم میں رسول بھیجا, اس کا کام آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. اب سننا وہ چوتھا مقام کیا ہے پیغمبر کے فرائض؟ آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب باپ اور بیٹے دونوں ابراہیم و اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا مانگتے جا رہے تھے, ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, تو سننے والا بھی ہے, تو جاننے والا بھی ہے. بھائی بہت توجہ رہے. ربنا ارنا مناسکنا, پروردگار ہمیں ہماری عبادتوں کی جزا دکھلا دے. وتب علینا, اور ہماری توبہ کو قبول فرما. انکا انت التواب الرحیم, اس لیے کہ پروردگار تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. رکے رہنا. بھائی جی چاہتا ہے بڑے بیدار اور بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو آج کے ایجنڈے پہ نہیں تھی, میں کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب آ گئی ہے بات, کو سنتے جاؤ. دیکھو ان دعاؤں میں ابراہیم نے تمہیں دعا مانگنے کا ادب بتلایا. اب بات آ گئی ہے تو سنتے جاؤ, اور یہی گفتگو کو روک دوں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمَةً لَكَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی ایک دعا میں 4 مرتبہ ربنا کہا, تو اگر دعا قبول کروانی ہو تو بار بار اس کا نام لیا کرو. یہ ان لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا تھا جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں, ان کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا تھا. اور دیکھا تم نے کہ ابراہیم نے کیسے دعا مانگی. پھر سننا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, تو سننے والا اور جاننے والا ہے, تو ہماری دعا سن رہا ہے, تو ہمارے عمل کے خلوص کو جان رہا ہے. جیسی دعا ویسا نام,
بھائی توجہ رے. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توبہ کو قبول فرما, تو تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسی دعا ویسا نام. دیکھ رہے ہو, پروردگار رسول کو مبعوث کر دے. تو عزیز ہے, حکمت والا ہے, حکیم ہے. جیسی دعا ویسا نام. تو اگر اللہ سے شفا لینی ہو شافی کہہ کے پکارو, اگر بچہ لینا ہو خالق کہہ کے پکارو, اگر دشمن کو زیر کرنا ہو قہار کہہ کے پکارو. یعنی جیسی دعا ہو ویسا نام لو. یہ ابراہیم کا طریقہ ہے, یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. اب یہاں پہ روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. ایک مرتبہ ابراہیم نے دعا کی, پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے تعمیر کعبہ کے وقت, اور ہماری ذریت میں مسلمان چلتے رہیں. اور مالک انہی مسلمانوں میں ایک رسول کو مبعوث کر, جس کا کام ہو آیات کی تلاوت, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم, نفسوں کا تزکیہ. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, آج میں نے واقعاً بڑی زحمت دی, لیکن یہ ناگزیر مرحلے تھے جن مراحل سے مجھے گزرنا تھا, اور اب مجھے ان مراحل سے نہیں گزرنا. لیکن جہاں روک رہا ہوں وہ بڑا اہم مرحلہ ہے. پروردگار, یہ دعا کب مانگی؟ کعبہ بنا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر, اور دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہماری نسل میں, ہماری مسلمان نسل میں ایک رسول کو مبعوث کر دے. وہ رسول کون ہے؟ ہمارا رسول. ابراہیم میں اور رسول میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ 4000 سال کا. تو اگر تم کوئی دعا مانگو, بھائی پھر سننا, ابراہیم نے دعا کب مانگی؟ کعبہ بناتے وقت, کہ ایک رسول ہمارے خاندان میں بھیج دے. اور رسول نے بھیجا کب؟ 4000 سال کے بعد. تو اگر کبھی دعا کی اجابت میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہونا, وہ جانتا ہے کہ کب پورا کرے. بس میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو, اور آج گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں. اچھا, تو ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار ہم دونوں کو, ابراہیم کو اور اسماعیل کو, اپنا مسلمان قرار دے. بتاؤ اللہ نے دعا قبول کی یا رد کر دی؟ کی ہوگی نا, تو ڈھونڈو قرآن میں کہیں ہے. اور پھر ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور پروردگار ہمارے خاندان میں مسلمان چلتے رہیں. تیسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ٹھیک بھائی, توجہ رہے. اب ہم ڈھونڈتے چلے کہ پروردگار نے ان دعاؤں کو کہیں پورا کیا ہے یا نہیں. بس عزیزوں, میری تقریر تمام ہونے والی ہے. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن کام کی بات کہنے جا رہا ہوں, اس لیے اسے نوٹ کرو, اسے ذہن میں محفوظ رکھو. بھائی یہ 3 دعائیں اس سورہ سے, اور اب سورہ ابراہیم, وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے, لوگ میری اولاد سے محبت کریں, لوگ میری اولاد سے الفت کریں, لوگ میری اولاد کو چاہیں. یہ چوتھی دعا, سن رہے ہو نا, یہ چوتھی دعا. بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اب زیادہ زحمت نہیں ہے. 5ویں دعا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ, نجاست نہ آنے پائے. ابراہیم کی دعائیں ہیں جو قرآن میں بکھری ہوئی ہیں. آخری دعا اس سلسلے کی, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. پروردگار آخری زمانے میں میرے لیے ایک لسان صدق دے دے. لسان کے معنی زبان, صدق کے معنی سچائی. آخری زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے. بھائی توجہ رہے, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. مالک مجھے آخری زمانے میں لسان صدق دے دے. تو اب یہ ساری دعائیں تمہارے سامنے ہیں, قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اب پوچھو کہ اللہ نے ان دعاؤں کو پورا کیا یا نہیں کیا. تو پہلی دعا, وجعلنا مسلمین لک. پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. جواب آیا سورہ صافات میں, فلما اسلما. ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں مسلمان ہیں. بھائی سنتے جاؤ, آرام سے سنو. کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے بول رہا ہوں. وہاں دعا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. سورہ صافات میں جواب دیا, فلما اسلما. ہم کہتے ہیں کہ
ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ تلہ للجبین، اس لیے کہ اس نے لٹا دیا قربان گاہ پر، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اس لیے باپ مسلمان. تو جو اپنے بیٹے کو قربان گاہ پہ لٹا دے وہ قرآن کی نگاہ میں مسلمان ہے. ابراہیم نے ایک مرتبہ بیٹے کو لٹایا تو قیامت نے کہا ہمیشہ تک کا مسلمان. اور ابو طالب نے 4 برس اب محمد کو اٹھایا، اپنے بیٹوں کو لٹایا. تو کہا اپنا، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے. سورہ صافات میں جواب دیا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان. اب دوسری دعا، توجہ، دوسری دعا، پروردگار ہماری نسل میں مسلمان چلتے ہی رہیں. ہے نا؟ کیا رد ہو جائے گی؟ خدا کی قسم سننا، خدا کی قسم. اور جا کے آیت دیکھ لینا سورہ قصص میں، 28واں سورہ ہے قرآن کا. الذین آتیناہم الکتاب. دیکھو کہ دعا کیا ہے ابراہیم کی، کہ ہماری نسل میں مسلمان چلتے رہیں. الذین آتیناہم الکتاب ہم بہی یؤمنون واذا تتلی علیہم قالوا. بھائی عجیب و غریب آیت ہے، اور یہ آیت اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے کہ جب ان سے ہم یہ کہتے ہیں، بھائی توجہ رہے، کہ یہ ہماری کتاب آ گئی، تو کہتے ہیں انا کننا من قبل ہی مسلمین. بھائی ہم تو اس قرآن کے نزول کے پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. انہ الحق من ربنا انا کننا من قبل ہی مسلمین. بھائی نزول قرآن تو تمہیں مبارک ہو، ہم تو نزول قرآن کے پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. وہ ابراہیم کی دعا، یہ اس کا پورا ہونا. بھائی 2 مقامات طے ہو گئے. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. اور اب تیسری دعا، پروردگار انہی میں ایک رسول کو مبعوث کر. سورہ جمعہ میں جواب، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جن لفظوں میں ابراہیم نے دعا مانگی انہی لفظوں میں سورہ جمعہ میں پوری ہوئی. اور اب بھائی توجہ رہے، بہت بہت قریب لے آیا. اور اب ابراہیم کی 5ویں دعا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، لوگ میری اولاد کو چاہنے لگیں، لوگ میری اولاد سے محبت کرنے لگیں. ابراہیم ہم کریم ہیں، تم نے جتنا مانگا اس سے زیادہ دیں گے. تم صرف یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری اولاد سے محبت کریں. جب تو صحیح کہ ہم تمہاری اولاد کی محبت کو محمد کی رسالت کا اجر بنا کے پیش کریں گے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. اور اب 2 دعائیں رہ گئیں، کل 2 دعائیں رہ گئیں، اور ان 2 دعاؤں پر گفتگو کو تمام کروں گا اور مصائب کے 2 جملے، اور اب گفتگو ہوگی اس تقریر کے بعد. بھائی توجہ رہے، توجہ. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے. ابراہیم تم نے بڑی چھوٹی دعا مانگی کہ دلوں کو مائل کر دے، لوگ محبت کرنے لگیں. جب تو صحیح کہ تمہاری اولاد کی محبت کو ہم محمد کی رسالت کا اجر بنا دیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھ رہے ہو نا، جتنا مانگا تھا کریم نے اس سے زیادہ دیا یا نہیں. اور اب ابراہیم کی 6ٹھی دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. پروردگار بت پرستی بڑی نجاست ہے، بت پرستی بڑی نجاست ہے، مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے. ابراہیم تم نے ایک نجاست سے بچنے کی دعا مانگی، جب تو صحیح کہ ساری نجاستوں سے تمہیں دور کر دوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بس 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 تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. میں نے بڑی زحمت دی. دیکھا تم نے ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید سے میں نے مختلف مقامات سے تمہارے سامنے پیش کی، اور تم نے ان کے جوابات دیکھ لیے. کہا مسلمان کر دے، صافات میں کہا ہاں مسلمان، تم مسلمان، تمہارا بیٹا بھی مسلمان. ٹھیک. کہا امت مسلمہ چلتی رہے. سورہ قصص میں کہہ دیا ہیں ایسے لوگ، ابراہیم کی نسل ہے. توجہ رہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہیں ایسے لوگ، ابراہیم کی نسل میں ایسے لوگ ہیں کہ جب قرآن آتا ہے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جواب برابر ہوتا جا رہا ہے. کہا ان میں ایک رسول دے دے. سورہ جمعہ میں کہا ہم نے دے دیا ایک رسول. ٹھیک. کہا
दिलों को मायल कर दे, कहा रिसालत का अजर बनाऊंगा मोहब्बत को। देख रहे हो ना, परवरदिगार बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। कहा तुम एक नजासत की बात करते हो, सारी नजासतें तुमसे और तुम्हारी औलाद से दूर रहेंगी। सुन लिया ना तुमने, सुन लिया। अब आखिरी दुआ रह गई है, और जाओ जाओ देखना कुरान में ये दुआ है या नहीं। भाई अजीब और गरीब मरहले पर ले आया, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। परवरदिगार आखिरी जमाने में मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। सूरह मरियम में जवाब आया, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। हमने आखिरी जमाने में अली को इब्राहिम की सच्चाई की जबान बना दिया। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू आज इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो रही है। गुफ्तगू कल होगी। आज मैं चाह रहा था कि आयतें मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हो जाएं। आयतें मैंने महफूज की, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। हमने अली को इब्राहिम की सच्चाई की जबान बना दिया। ठीक है ना। अब अली का तर्जुमा अगर कोई बुलंद कर दे तो ना आपका इजारा ना मेरा इजारा। समझ गए ना बात को? बात पहुंच गई ना। यानी तर्जुमा पे एतबार न करना, अलिया अली। अब अली का तर्जुमा अगर कोई बुलंद कर दे तो जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। तो अली अपने जमाने में इब्राहिम की सच्चाई का तर्जुमान, अली अपने जमाने में इब्राहिम की सच्चाई की जबान। भाई मैं कैसे अर्ज करूं कि बाप ने भी, इब्राहिम बाप, अली बेटा, बाप ने भी बुत तोड़े, बेटे ने भी बुत तोड़े। ठीक है ना, पहुंच रही है बात। लेकिन एक फर्क हो गया बाप और बेटे में। बाप ने छुप के तोड़े थे और बेटे ने मोहम्मद के कंधों पे बुलंद हो के तोड़े। बहुत तवज्जो रहे। यह है लिसाने सिद्क, यह है सच्चाई का तर्जमान, यह है इब्राहिम की सच्चाई को आगे बढ़ाने वाला। तो इमामत अलग कोई ओहदा नहीं है, इमामत नाम है नबूवत की सच्चाई को आगे ले जाने का।